الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں قانون مفرد اعضاء کی غدی اعصابی گرم تر مزاج کی ادویات کو۔ تو اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غدی اعصابی مقوی لبوب۔ یہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کہاں کہاں پر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوگی۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، لبوب جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے غدی اعصابی گرم تر مزاج کے ہوتے ہیں اور اس میں مغزیات کا لازماً استعمال ہوتا ہے۔ مغزیات جو ہے وہ اس کے لازماً جز ہیں، اس کے بغیر لبوب کوئی بھی نہیں بنتا۔ تو آج کے اس نسخے کے اندر جو اجزاء ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں مغز چلغوزہ ہے، مغز اخروٹ ہے، مغز فندق ہے، کنجد ہے، مغز خربوزہ ہے، مغز خیارین ہے، مغز پمبا دانہ ہے، سالب مصری ہے اور بادام شیریں ہے، تخم گزر ہے، تخم پیاز ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ نے دو تولہ لینی ہے اور اس میں 3 گنا چینی کا قوام ملانا ہے یا آپ نے شہد ملانا ہے۔ تو ترکیب تیاری کیا ہے کہ اس تمام چیزوں کو آپ کوٹ لیں، باریک اس کا صفو بنا لیں اور اس میں آپ جو ہے وہ شہد یا چینی کا قوام بنا کے وہ شامل کر لیں، تو یہ آپ کا مقوی لبوب غدی اعصابی تیار ہو جائے گا۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مزاجن یہ غدی اعصابی ہے، گرم تر بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ غدد ناقلہ کو کھولنے والی تحریک ہے، جگر کی مشینی تحریک ہے۔ یہ عضلاتی اعصابی مزاج کی تمام علامات کے لیے مفید ہے، خاص طور پر نیند کی کمی، جسم کا دبلا پتلا ہونا، کمزور ہونا، تھکاوٹ ہونا، سستی ہونا، سرعت انزال کا ہونا یعنی ٹائمنگ کی کمی، ضعف با ہونا، یو ٹی آئی کا مسئلہ، سوزاک کا مسئلہ، پیشاب کے جملہ امراض، پیشاب کے تمام مسائل، گردوں کے مسائل، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس، جگر کا بڑا ہو جانا، جگر کا کینسر ہو جانا، جگر پہ سوزش ہو جانا، خون کی کمی ہو جانا، مالی کھولیا کا ہونا، ان تمام علامات کے لیے
یہ ایک بہترین جو ہے وہ نسخہ ہے. یہ بنانے میں تھوڑا مہنگا ضرور ہے لیکن بہت ہی کمال درجے کی یہ رزلٹ رکھتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے خریدیے. صاف ستھری ہونی چاہیے, ایک نمبر اس کی کوالٹی ہونی چاہیے. ان کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کے بعد آپ اس کا سفرو بنائیں اور پھر آپ اس کو استعمال کریں. تو مقدار خوراک جو ہے اس کی آدھی چمچ سے لے کر 1 چمچ تک صبح, دوپہر, شام بکری کے دودھ کے ساتھ یا اونٹنی کے دودھ کے ساتھ یا عرق بزوری کے ساتھ آپ استعمال کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت ہی اچھی رزلٹ ملے گی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم 1-2 اور نسخے ہیں وہ بیان کریں گے غدی اعصابی مزاج کے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اعصابی غدی مزاج کی ادویات کو بیان کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.